عام طور پر علماء کرام ذرا کم کھاتے ہیں، اور جب مہمان ہو جاتے ہیں تو بس ہم تو بزرگ لوگ ہیں، ایسا ویسا بس. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک پیر کو بادشاہ نے طلب کیا کہ ارے میرے دربار میں آؤ تاکہ ذرا مجھے بھی نور اور آپ کی معرفت ملے. تو پیر صاحب نے وہاں جا کے بادشاہ نے شاہانہ کھانے تیار کیے، پیر صاحب نے یہاں سے ٹونگا مارا، ادھر ٹونگا مارا، اور بس سو گیا. بادشاہ نے کہا حضرت یہ سب فقیروں کا تو بس یہی تھوڑا سا رزق ہے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ اور رزق ہی نہیں کھا رہا ہے. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز ختم ہی نہیں ہو رہی، بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھی. چھوٹا بچہ بھی ساتھ تک آئی. بچے بھی عجیب معصوم ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں اس کا عجیب تبصرہ کرتے ہیں. تو جب گھر پہنچا واپس تو دور سے بیوی کو کہا کہ کھانا لاؤ. تو اس بچے نے پوچھا کہ پدر من آجا چرا نہ خوردی، ابا جان وہاں کیوں نہیں کھایا، اتنا اچھا کھانا تھا. تو اس نے کہا کہ آجا نہ خوردم کے مصلحت دی دم، وہاں نہ کھانا اچھا تھا، مصلحت تھی. تو چھوٹا بچہ تھا، اس نے غور کیا کہ کھانا کھانا چاہیے تو نہیں کھایا، تو یہاں کھا رہا ہے. تو کہا وہ جو نماز آپ نے آج اتنی لمبی بادشاہ کے سامنے پڑھی نا، وہ بھی دوبارہ پڑھ لو، وہ بھی صحیح نماز نہیں ہے. جنا خوردم کے مصلحت دی دم. توبہ. میرے پاس ایک پیر آئے، میں نے کہا حضرت کھانا کھائیں گے؟ نہیں، اکثر روزہ ہوتا ہے. میں نے کہا رمضان کے روزے کھائے وہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں ہوا، ہم تو صائم الدہر ہے. میں نے کہا منع آیا ہے، صحیح مسلم و ترمذی میں ہے کہ پیغمبر نے صیام الدہر منع فرمایا ہے. نہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. میں نے کہا کہ بہت اچھا کھانا پکا ہے، کیا کیا ہے بتایا اس کو. کہتے یہ تو کھانے کی چیز ہے. روزہ گیا. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ اس طرح یہ زمانے کے ٹیمپریری پیر ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف نمونے ہیں، دھوکہ دہی کے سامان ہے فقط. اول تو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ ضیافت خود عذر ہے. مہمان آئے، آپ مہمان ہو گئے، نفلی روزہ ہے، نام بھی نہ لے، چپ ہو جاؤ. کیونکہ جب نفلی روزے کا دوسرے کو پتہ چل گیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا. خیر بہرحال تو ایسی امثال بیچ میں ذکر کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شوق سے اور بہت اچھا کھانا کھایا. برتن جب واپس چلے گئے، یہ عورتیں بھی بہت جائزہ لیتی. تو احمد ابن حنبل کی اہلیہ کچھ متحیر ہوئی کہ ایک ہی بزرگ ہے اور اتنا شوق سے کھانا کھایا، تمام برتن صاف ہو کے آئے ہیں. پھر وہ نوکرانی کو کہا کہ بھائی سرائی میں پانی وہاں رکھو، تولیہ لوٹا، رات کو حضرت کو نماز کی ضرورت ہوگی. صبح جب نوکرانی گئی تو پانی اسی طرح پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے لے آئی. تو امام احمد ابن حنبل کی اہلیہ نے ان سے کہا آپ کے عجیب استاد ہے، کھانا اتنا کھایا کہ وہ صبح اٹھے ہی نہیں، اور یہ فجر کیسے پڑی، پانی تو واپس آیا. امام احمد نے کہا میں حضرت سے ذکر کرتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اصل میں کھانا شوق سے کھایا، میرے نزدیک روئے زمین پر بغیر شک شبے کے رزق وہ احمد کا رزق ہے. بہت مشہور ہے نا ان کے بارے میں، بہت احتیاط ورع. تو خوب کھایا کہ خون حلال بنے گا. اس کا اثر ہوا
کہ مدتوں سے ایک آیت میں متفکر تھا اور آج رات کو اس ایک آیت کے 100 مسائل سمجھ میں آ گئے اور احمد کو املا کرا دیے 100 مسائل. بزرگان دین کو حق تعالی نے اس طرح فراست اور درایت عطا فرمائی ہے. اب ظاہر آیت کی شان نزول تو یا اس کی روایتیں تو 2 یا 4 ہوگی اور 100 مسئلے ایک آیت سے ایک مجتہد ثابت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالدرایا.